رمضان مبارک کی آمد سے پہلے نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اس خطبے کے ذریعے سے آپ نے در حقیقت صحابہ کرام کے سامنے استقبال رمضان کا حقیقی تصور پیش کیا اور رمضان المبارک کی نہ صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی بلکہ حقیقی استقبال کی فکروں کو بیدار کیا اور رمضان المبارک کے لیے ہمہ تیار رہنے اور اس کے لیے اپنے معمولات میں ان تمام چیزوں کو داخل کرنے کی تعلیم دی جس مقصد کے لیے رمضان آتا ہے۔ عبادات تو ایک مسلمان سال بھر میں بسا اوقات اپنی بساط کے مطابق کرتا ہی رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک چونکہ خالص عبادتوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عبادتوں کا جو اجر و ثواب میں اضافہ اور زیادتی کی جاتی ہے، نوافل کو فرض کا ثواب اور فرائض کو 70 فرضوں کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو بیان کر کے ایمان والوں کے ذہن اور دل میں یہ بات بٹھا دی کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا اور اطاعت میں سرگرداں ہو جانا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے استقبال رمضان کے موقع پر صحابہ کرام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو فرمایا کہ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ آپ نے صحابہ کرام نے استفسار پر آپ نے اس کا جواب دیا کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعوے داری یا دعوتوں کا ضروری نہیں ہے کرنا کہ آپ بڑے لمبی چوڑی دعوتیں کرو، بلکہ ایک کھجور، ایک لسی کا گھوٹ یا پانی کا گھوٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان کو اس راہ سے بھی نیکیاں کمانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، تبھی جا کر وہ ہمدردی سے مزین ہوگا، اسے سارے انسانوں کے تئیں ہمدردی پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کی تربیت کا ہے، کیونکہ اس میں روزے کی شکل میں مسلمان لمبے وقت تک کے لیے اپنے تقاضوں اور اپنی خواہشوں کو قربان کرتا ہے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے حلال اور جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے سے آپ علیہ السلام نے برداشت، تحمل مزاج کو حاصل کرنے کی تعلیم دی کہ انسان صبر سیکھے، برداشت کرنا سیکھے، جس کے بغیر اس عظیم عبادت کے انجام دہی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس خطبے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اور رمضان المبارک میں اس کے حصول کو ضروری قرار دیا اور یہ سکھایا کہ رمضان المبارک کے برابر اوقات کو اور قیمتی لمحات کو ان چیزوں کی طلب اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت سے کوئی بندہ بھی مستغنی نہیں، ہر ایک کو اس کا حاجت مند اور طلبگار ہونا ضروری ہے اور ہر شخص اس کا طلبگار بھی ہونا چاہیے۔ اس میں سے ایک تو جنت کی طلب ہے، ہر شخص کو جنت چاہیے، اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگی جائے اور التجائیں کی جائیں۔ رمضان المبارک کے ماحول میں اس فکر میں ہم رہنا چاہیے کہ ہم کسی طرح سے جنت میں پہنچ جائیں اور دوسرے لوگ بھی ہمارے ذریعے سے جنت میں پہنچ جائیں اور جہنم سے محفوظ کر دیے جائیں۔ اس کی خدا بند قدوس سے مانگنا اور حاصل کرنا ہمیں ضروری ہے۔ اگر اس مبارک مہینے میں بھی بندہ مومن کا جنت میں جانے کا فیصلہ نہ ہوا اور جہنم سے اس کو نجات کا اعلان نہ ہوا تو بلا شبہ وہ سب سے بڑا شقی القسمت اور بد نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو انسانوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا اور اس انسان کو بد نصیب اس کو قرار دیا جو رمضان مبارک پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ آپ علیہ السلام نے رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اس اہم ترین سعادت کے حصول کے لیے تیار ہو جانے کی ترغیب دلائی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے رمضان مبارک لیل و نہار کی فضول گپ شپ لایانی مشاغل اور تضییع اوقات یعنی اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے کارآمد بنانے کا نسخہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں سے بچاتے ہوئے ذکر اللہ کی کثرت میں ہمیں تندہی سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان المبارک کی حقیقت بھی بیان کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم کے انداز سے بھی یہ ہمیں آگاہ کر دیا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، انسان کو رحمت الہی کے حصول میں منہمک رہنا چاہیے۔ دوسرا مغفرت کا ہے، اس میں مغفرت اور بخشش کی دعائیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارے کا ہے، کسی کو اس کا چھٹکارا مل جائے اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ وہ جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ لہٰذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر عبادتوں کی تیاری کرنے اور اپنے ذہن اور دلوں کو تیار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ اور عظیم خطبہ دے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اور اس جانب سے ہم سب کو متوجہ فرمایا۔